سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھیں. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا، اس کے بعد اپنے پیارے محبوب طالب و مظلوم آقا نامدار مدنی تاجدار ارض و جم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. حضرت پاک اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی ہی شانیں عطا فرمائی ہیں، بڑی ہی عظمتیں عطا فرمائی ہیں، اور ان تمام عظمتوں میں سے جو سب سے شان والا معجزہ ہے وہ اللہ نے اپنے نبی کو معراج کا تحفہ عطا فرمایا. ابھی بھی سننے کو یہ ملتا ہے کہ معراج عقل انسانی سے باہر ہے. اس چھوٹے سے دماغ میں اتنا بڑا واقعہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آ نہیں سکتا. کچھ چیزیں عشق کی بنیاد پر رکھی جاتی ہیں، اور پھر اللہ کے نبی کا اللہ کے ساتھ جا کے ملنا، اس میں امت کا فائدہ ہے، ہمیں تو کوئی نقصان ہی نہیں ہے. اور پھر اللہ کے نبی نے بعد میں فرمایا، پہلے اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی. یہ تو پہلے اللہ نے کہا ہے نا، پھر بعد میں اس کے نبی نے کہا. تو یقین کریں کہ اللہ نے بڑی شان ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا. ذکر اللہ نے کیا، بلند اپنے نبی کا کیا. ہمیں بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور قرآن میں آیت کا کیا مقصد تھا؟ وہ یہی تھا کہ لوگوں، تم جس شانوں والے نبی کی امت ہو، اپنے سر کو اٹھا کے جینا اور اپنے مقدر پہ ناز کرنا کہ جس نبی کی تمہیں امت میں نے بنایا ہے. بڑا افسوس ہوتا ہے اس وقت جب تجزیہ کار یورپ کو اور پاکستان کو یا مسلمانوں کو کمپیریزن لوگ کرتے ہیں کہ وہ ہر لحاظ سے اچھا ہے، وہ ہر لحاظ سے یہ ہے، اور اپنے آپ کو ڈی گریڈ کرنے کی خود کوشش کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت موازنہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ اتنی ترقی کرنے کے باوجود جنت کے حقدار نہیں، اور ہم اتنی پستی کے باوجود رسول خدا کی امت ہونے کی وجہ سے ہم دائمی جنت میں جائیں گے. وہ ایک علیحدہ بات ہے، اور یہ ایک مسلمہ حقیقت بھی یہ ہے. ہماری عبادت میں تو مذہب نظر آتا ہے،
نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عبادت میں مذہب نظر آتا ہے، لیکن ہمارے کلچر میں مذہب نظر نہیں آتا۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ عبادت میں تو مسلمان ہیں، ہم نے عبادت کرنی ہے، آپ کو دین وہاں جھلکتا ہوا اس کی جھلکیاں نظر آئے گی، لیکن اصل ہم نے کلچر میں اپنے مذہب کو شامل نہیں کیا۔ اس کی مین آپ ایک مثال دیکھ لیں کہ شادی بیاہ کے موقعوں پر آپ دیکھیں کہ ہندوانہ رسومات ہم نے خود اس میں شامل کی ہیں۔ اس موقع پر دین تو کہتا ہے کہ انتہائی سادگی کے ساتھ اپنے بچے کی شادی کر دیں اور چند لوگ مسجد میں بلا کر وہاں نکاح کریں اور نکاح کو عام کریں مسجد میں بلا کے، یہ ثواب کا کام ہے۔ لیکن ہم نے عبادت کی حد تک دین کو رکھا، ہم نے اپنے کلچر اور ثقافت کی حد تک دین کو ختم کر دیا۔ یہ ایک بات کی بات ہے۔ اور پھر ہمارا ہی یہ نعرہ ہے کہ پورے ادیان جتنے بھی دنیا کے اندر مذاہب پائے جاتے ہیں، ان سب سے اعلیٰ اور افضل جو دین ہے وہ دین والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اور اللہ نے فرمایا لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، ہم نے ہر ایک دین سے اعلیٰ اور افضل اور غالب دین اسلام کو بنا دیا۔ یہ بات ٹھیک ہے، جب سب سے اعلیٰ دین بھی ہمارا، جب سب سے افضل دین بھی ہمارا، تو پھر ہم اخلاقی گراوٹ کا شکار کیوں؟ پھر تو ہمیں چاہیے کہ اگر سب سے اعلیٰ دین ہمارا ہے تو سب سے اچھا اخلاق بھی پیش کرنا دنیا کے سامنے ہمارا فرض ہے۔ دین نے تو ہمیں بتایا نا کیا کرنا ہے، آگے تو ہم نے کرنا ہے نا۔ اگر سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل دین اسلام ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اعلیٰ کردار دنیا کے سامنے پیش کرنا ہماری ذمہ داریوں میں بات کی جائے۔ اس لیے اقبال کہتے ہیں نا وہ کہ حسن کردار سے نور مجسم بن جا کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے۔ اتنا کردار کو اعلیٰ پیش کریں، اتنا بہترین انداز میں پیش کریں کہ غیر مسلم دیکھیں تو کہیں کہ یار مسلمان کتنے خوبصورت ہوتے ہیں، مسلمان اتنی اچھی زندگی گزارتے ہیں۔ وہ فوراً اپنے دین کو چھوڑ کے آپ کے کردار کی وجہ سے، آپ کے اخلاق کی وجہ سے، اور آپ دیکھیں کہ جتنی پہلی قومیں ہیں ان قوموں کے اوپر عذاب اس لیے نازل نہیں ہوا کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آپ قرآن کا پڑھ لیں، احوال پڑھ لیں، تاریخ پڑھ لیں، اس لیے نازل، اس لیے عذاب نہیں آیا کہ وہ عبادت میں کمی کرتے تھے، روزے نہیں رکھتے تھے، وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، نہیں، بلکہ پچھلی قوموں پہ عذاب اس لیے آیا کہ وہ بددیانتی کرتے تھے، وہ دھوکہ دیتے تھے، وہ ناانصافی کرتے تھے، وہ ظلم کرتے تھے، وہ معاشرے کے اندر فساد کرتے تھے۔ اللہ نے اس لیے عذاب نازل کیے تھے۔ عبادت کی کمی کی وجہ سے تھوڑے ہی عذاب آئے، اس لیے اپنے معاملات کو ہم نے درست کرنا ہے، دیانتداری کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے، دھوکے سے بچنا ہے، نیک نیتی کے ساتھ اور سچائی کا ساتھ دیتے ہوئے ہمیشہ سچ بول کے ہم نے زندگی کو بسر کرنا ہے۔ تو سب سے اعلیٰ اور افضل اگر دین اسلام ہمارا ہے تو پھر سب سے اعلیٰ کردار بھی ہمارا، بولیے ہم، سب سے پھر اعلیٰ کردار بھی ہمارا ہونا چاہیے۔ اس چیز کی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو حضرات عزیز وہ ہم اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ موازنہ لوگ کرتے ہیں کہ ہمارے لوگ اس طرح کے ہیں، یورپ کے لوگ اس طرح کے ہیں، بھلا یورپ والوں نے تھوڑا ہی بولا کہ آپ بددیانتی کریں، وہ تو ہمارے اندر ہے نا، ہم نے اس کو کس طرح کرنا ہے۔ اور پھر ہم ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہیں پروموٹ کرنے کے لیے سیاسی لوگوں کو، دین کی طرف آئے۔ یہ تو میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ یہ تو نمبر پلیٹ ہے، نمبر پلیٹ چینج ہو جانی ہے، دوسرے آ جانے ہیں، گاڑی چینج ہوگی تو تب معاملہ ٹھیک ہوگا۔
ہوگا, سسٹم ٹھیک ہوگا. نمبر پلیٹ بدلنے کی وجہ سے کس طرح, وہ تو نمبر پلیٹ ہی چینج ہوئی ہے, سسٹم وہی ہے, تو وہ خرابی کریں گے. نہ ادھر ادھر کی تو بات کر, تو یہ بتا قافلہ کیوں لٹا, مجھے رہزنوں سے غرض نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. تو ہمیں تو اپنے جو رہبر ہیں ہمیں ان کے اوپر شکوہ ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, لوگ غربت سے مر رہے ہیں, لوگ اپنے آپ کو پھندا ڈال رہے ہیں اپنے گلوں کے اندر. اس کی وجہ یہ ہے کہ نظام ہی ایسا بنا دیا ہے اور ایسا ماحول دے دیا کہ لوگ بیچارے مجبور اور پریشان ہو گئے, روٹی کھانے سے پریشان, اور ہمیں منصلوں میں الجھا دیا گیا ہے. کبھی کہیں کسی جگہ پہ بلاسٹ کر کے اس عوام کی توجہ اس کے اوپر لگا دی, کبھی کوئی کام کر کے توجہ ادھر لگا دی, ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم نے کرنا کیا. تو لہذا اپنے زاویے کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو حضرت ذوالفقار اپنی عقل کو استعمال ہم نے کرنا ہے. ابھی بھی یہ کہہ دیں کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی, تو پھر اپنے عقل کی کمی ہے نا. وہ تو بڑی دیکھیں, ایک وقت آتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں 40 من کا آپ کا تخت تھا جو ہوا میں اڑتا تھا, اور یہ قرآن کی گواہی ہے. اس وقت کے جو دہریہ قسم کے لوگ تھے, ان لوگوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام پہ اعتراض یہ لگایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ ہم نہیں مانتے, یہ 40 من کا تخت وہ ہوا میں اڑے, یہ کس طرح ہو سکتا ہے. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ جب جہاز کو ایجاد کیا گیا تو لوگوں نے دیکھا یہ تو لوگوں کو لے کے اڑتا ہے, یہ تو آتا جاتا ہے. تو یہ سوال لوگوں کا جو جنم لیا تھا خود بخود یہ لوگوں کے ذہن میں دفن ہو گیا. جب انہوں نے خود دیکھا نا کہ یہ تو جہاز بھی اڑتا ہے, تو ہم نے تو سلیمان علیہ السلام کے تخت کے اوپر اعتراض کیا ہوا ہے, خاموش ہو گئے. پھر ایک وقت آیا کہ اللہ نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, تم نے دیکھا ہے ہاتھی والوں کو کہ چھوٹی سی کنکریوں نے اتنے بڑے ہاتھی مار دیے. تو اس وقت بھی جو دہریہ قسم کے لوگ تھے اس وقت کے یہ بیٹھے, کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, اتنا بڑا ہاتھی اور ایک چھوٹی سی کنکری ہو اور وہ ہاتھی کو لگے مر جائے, یہ عقل سے باہر ہے. عقل تو تسلیم ہی نہیں کرتی. لیکن جب ٹائم گزرتے جب بندوق ایجاد ہوئی, جب دیکھا کہ چھوٹی سی گولی سے موت واقع ہو جاتی ہے, تو اس سوال کے جنم نے خود ہی دفن ہو گیا اپنے دماغ کے اندر کہ جب پریشر کے ساتھ چیز لگتی ہے تو بندے کی موت یا جانور کی موت واقع ہو جاتی ہے. تو اس سوال نے بھی خود ہی جنم لے کے وہ خود ہی دفن ہو گیا کہ واقعی اگر اللہ کی قدرت چاہے چھوٹی سی کنکری اتنے پریشر کے ساتھ آسمان سے آتی ہے تو وہ ہاتھی کو بھی مار دیتی ہے. کیوں؟ اللہ کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر شے پہ, سارے بولیے اللہ ہر شے پہ. تو اسے کیا معاملہ ہے یا اسے کوئی مشکل ہے کہ اپنے نبی کو آسمانوں پہ لے جائے. پھر ایک وقت آیا لوگوں نے معراج پہ اعتراض کیا, لیکن ایک ایسا وقت بھی آیا کہ ایک بندہ آسمان تک, وہ چاند تک پہنچ گیا. جب وہ پہنچا تو اس نے آگے یہ بتایا کہ اوپر بھی ایسی قوت اور طاقت ہو کہ آگے رستہ ہے, بندہ جانا چاہے تو چلا جاتا ہے, آگے رستے ہموار ہیں. یہ اس نے آگے بتایا. میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو اب کہہ رہے ہو نا, فرمایا میں وہاں تک گیا ہوں جہاں انسان کی سوچ ہی نہیں جا سکتی ہے. تم تو اب کہہ رہے ہو کہ اس سے اوپر بھی جانا ممکن ہے. اس نے تو اب کہا ہے نا اس کے اوپر بھی جانا ممکن ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ میں وہاں گیا تھا جہاں تمہاری سوچ نہیں جا سکتی, اللہ مجھے وہاں لے گیا تھا. اللہ اکبر. اور پھر یہ واقعہ پھر سیاستہ کی حدیث مبارکہ ترمذی شریف کی دیکھیں. ایک جنگ میں ایک عورت کا بچہ فوت ہو گیا, شہید ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہیں, صحابہ بھی بیٹھے ہیں. آ کے عرض کر دیا یا رسول اللہ میرا بچہ شہید ہو گیا ہے,
بس مجھے یہ تسلی دے دیں کہ وہ دوزخ میں گیا ہے یا جنت میں گیا ہے۔ اگر دوزخ میں گیا ہے تو پھر میں بکاری کروں، میں اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑاؤں، روں، اور اگر جنت میں گیا تو پھر مجھے خوش ہونا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میرا بیٹا جنگ میں شہید ہو گیا۔ رسول اللہ، راوی کہتا ہے ترمذی شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ مسجد میں بیٹھے منبر پر اس طرح نظریں اوپر اٹھائی اور اوپر اٹھا کے فرمایا کہ اے عورت، اے بی بی، اللہ نے 7 جنتیں بنائی ہیں، جو سب سے اعلیٰ جنت ہے نا، تیرا بیٹا اللہ نے اس جنت میں داخل کر دیا ہے۔ یہاں بیٹھ کے جنت کی خبر اللہ کے رسول مسجد میں بیٹھ کے دے رہے ہیں، تھوڑا کمال ہے، یہ تھوڑی شانیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ تو وہ جو آپ نے نعت پڑھی تھی کہ تجھ سا کوئی محبوب ہوگا نا، کہیں ہے بیٹھا ہے فرش پر اور عرش نشین ہے۔ تو یہ اعظم چشتی صاحب تھے، اور یقین کریں کہ ان کی اتنا خوبصورت اگلا شعر تھا، میں نے جب پڑھا میرے دل کو ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ اعظم چشتی صاحب فرماتے ہیں کہ تو جو گر چاہے تو ہر شب مثال شب اسرا ہے، تو جو گر چاہے ہر شب مثال شب اسرا ہے، تیرے لیے 2-4 قدم عرش بری ہے۔ اللہ کو یہ اعظم چشتی نے پتہ نہیں کہاں محبت میں جا کے حضور کی شان میں، اور کہا کہ آگے کہا کہ ہر ایک کو میسر کہا اس در کی غلامی، اس در کے تو دربان جبریل نبی ہے۔ کمال کر دیا اعظم چشتی صاحب نے۔ تو تیرے لیے 2-4 قدم عرش بری ہیں، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، اور ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے، ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ کمال کر دیا اعظم چشتی صاحب۔ تو حضرت ذوالفقار کہا کہ بی بی، میری نگاہ دیکھ رہی ہے کہ تیرے بیٹے کو اللہ نے سب سے اعلیٰ جنت عطا فرمائی ہے۔ معراج کے اوپر بات کرتے ہیں کہ گئے کہ نہیں گئے، جبریل سے بات ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، جبریل کو دیکھا ہے، اللہ کو نہیں دیکھا، جبریل سے ملاقات ہوئی ہے، اللہ سے ملاقات نہیں ہوئی، پتہ نہیں کہ چھوٹی چھوٹی یہ باتیں ہیں۔ خوبصورت بات کرنی چاہیے دین کے بارے میں، اچھا ظرف رکھنا چاہیے۔ اور علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضور جب معراج پہ گئے ہیں تو 90,000 باتیں اللہ سے کی ہیں۔ کتنی باتیں؟ 90,000 باتیں اللہ سے کی ہیں۔ میں کہتا ہوں بندہ اچھا ہو نا، اچھے مزاج کا ہو، اس کے ساتھ باتیں کرنے کو اس کے دل بھی کرتا ہے، صحیح بات ہے۔ بندہ خوبصورت ہو نا، اچھے مزاج کا ہو، تو باتیں لمبی کرنے سے دل کرتا ہے، کیونکہ یہ خوبصورت باتوں کا جواب خوبصورت لوگ دیتے ہیں۔ ایسے ہی ہے، کوئی ایسا بندہ ہو جو جناب اپنے آپ سے تنگ ہو، اسے اچھی بات کرے تب بھی بری لگتی ہے، غلط بات کرے اسے تب بھی بری لگتی ہے، گھر ہو وہ تب تنگ ہے، باہر ہو وہ تب تنگ ہے، اسے لوگ جان چھڑوانے کی کوشش کرتے ہیں، یار کی مصیبت گلے پہ کی جان ہی نہیں چڑھتی۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان یہ ایسی ہستیاں ہیں، 90,000 باتیں اللہ اور اس کے نبی نے راز و نیاز کی باتیں کی ہیں، محبت کی ہیں، پیارے بندوں کے ساتھ۔ میں کہتا ہوں مسلمان ایک پھول کی طرح ہے، جہاں جاتا ہے وہاں اپنی خوشبو جو ہے وہ بکھیرتا جاتا ہے، اسے پھول کی طرح رہنا چاہیے۔ کہیں کسی جگہ پہ چلا جائے تو لوگ خوش ہوں، یہ نہ ہو کہ کہیں چلا جائے تو لوگ پریشان ہو جائیں، یہ کیا آ گیا سر کھان۔ انسان کو خوبصورت کلام کرنا چاہیے، اپنی خوبصورت سوچ رکھنی چاہیے، اپنی خوبصورت زبان رکھنی چاہیے، اور جتنا اس کا دل خوبصورت ہوگا اس کی زبان پہ اتنی خوبصورت باتیں جاری ہو جائیں گی۔ تو 90,000 باتیں اللہ اور اس کے رسول نے کی ہیں۔ ابھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ گئے نہیں ہیں، یقین کریں یہ بھی جو میں حدیث مبارکہ سنانے لگا ہوں نا آپ کو، یہ بھی سیاستہ میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ کرام پیچھے ہیں،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحابہ پیچھے ہیں اور ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھاتے ہوئے آپ نے ایک قدم آگے کیا اور ایک قدم آگے کر کے یوں ہاتھ اوپر کیا، پھر پیچھے کر لیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور ظہر یا عصر ہے، نماز پڑھاتے ہوئے پاؤں آگے کیا اور پھر ہاتھ یوں آگے کیا اور پیچھے کر لیا۔ نماز جب ہو گئی نا تو صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ، نماز میں ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے پاؤں آگے کیا ہے، ہاتھ آگے کیا اور پیچھے کر لیا۔ صحابہ سے پتہ یہ پوچھے کہ تم نماز میں دھیان تمہارا اللہ کی طرف سے تھا یا رسول اللہ کی طرف تھا؟ تو صحابہ کا تو ایمان تھا کہ ہماری نماز ہوتی اس وقت ہے، اور پہلی صف میں لالچ ہوتی صحابہ اکرام کی تاکہ ہم نماز بھی پڑھ لیں اور دیدار مصطفیٰ بھی کرتے رہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا صحابہ، میں نماز کی حالت میں تھا تو میرے سامنے جنت کو سامنے لایا گیا، نماز کی حالت میں تیرے لیے 2-4 قدم عرش بری ہیں، تیرے لیے 2-4 قدم۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرے سامنے جنت اور جنت کے اندر انگوروں کا درخت کے انگوروں کی بیل کے اوپر ایک گوشہ تھا انگوروں کا، میں نے ہاتھ اوپر اس طرح کیا اسے اتارنے کے لیے، لیکن پھر میں نے پیچھے اس لیے کیا، میں نے کہا کہ جنت ایک راز ہے، اسے راز ہی رہنا چاہیے۔ ہاں صحابہ، اگر میں وہ انگوروں کا خوشہ اتار لیتا تو قیامت تک کے لیے وہ جنت کا خوشہ تم کھاتے رہتے، وہ اللہ اسے ختم نہیں ہونے دیتا۔ میرے اور آپ کے قریب نبی کی تو شان یہ ہے، وہ فرش کے اوپر کھڑے ہو کے جنت میں ہاتھ ان کا چلا جاتا ہے۔ تیرے لیے 2-4 قدم عرش بری ہے اور ملتا نہیں کونین میں کیا کیا تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ ہم نے اپنے محبوب کو، بندہ خاص کو، بندے سارے ہی ہیں، بندہ خاص کو ہم نے سیر کروائی، اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، رات کے کچھ عرصے میں۔ آپ دیانتداری سے بتائیں، سیر کا اصل نظارہ دن کی روشنی میں ہوتا ہے یا رات میں؟ دن میں ہوتا ہے نا۔ ابھی تو ویسے وقت ایسا آ گیا کہ رات بھی دن میں بدل گئی ہے، اتنی روشنی ہے۔ تو اس وقت اللہ نے فرمایا کہ میں نے سیر کروائی رات کو، رات میں روشنی نہیں ہوتی۔ وہ اس لیے دنیا کو اللہ بتانا چاہتا تھا کہ میرا نبی روشنی کا محتاج نہیں ہے، یہ جہاں جائے گا اپنے نور سے اجالا کرتا جائے گا۔ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک رات کے تھوڑے سے حصے میں، یہ ممکن نہیں ہے، لیکن ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پہ قادر ہے، وہ جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے۔ اور وہ لے کے گیا، رائی تو ربی فی احسن صورت، اللہ کے پاس جب جاتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، اللہ کی طرف سے یہ جو تحیات میں ہم پڑھتے ہیں، معراج کی رات اللہ نے اپنے نبی کو تحفہ دیا تو کہا کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ میرے اوپر ہی سلامتی نہیں بلکہ جو بھی میرا کلمہ پڑھنے والے نماز پڑھتے ہیں نا، عباد اللہ الصالحین، سارے نیک بندوں پہ اللہ تیری سلامتی ہے۔ یہ فائدہ ہمارا ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو تحفہ نماز کی صورت میں دیا۔ تو اللہ کریم ہمیں صحیح طرح اس واقعہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ جزاک اللہ۔